ہیڈ لائنز آپ نے جانی ناظرین، کچھ تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ کورونا وائرس کے زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ تعلیمی اداروں سے آ رہے ہیں، اور اجلاس کے دوران صوبائی وزرائے تعلیم اور سٹیک ہولڈرز کو ہدایات دی گئی ہیں کہ موسم سرما کی چھٹیوں کو جلدی کیا جائے اور طویل کیا جائے۔ اس پر وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے صوبائی وزرائے تعلیم کا ایک ہنگامی اجلاس 16 نومبر کو طلب کر لیا ہے، جس میں تمام صوبائی وزیر تعلیم کی مشاورت سے تعلیمی اداروں کے حوالے سے پھر حتمی فیصلے کیے جائیں گے۔ سکولز میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کی کیا وجہ ہے؟ کیا صوبائی حکومتیں تعلیمی اداروں میں کرونا وائرس SOPs پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہوئی ہیں؟ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر برائے اسکولز ایجوکیشن پنجاب جناب مراد راز صاحب۔ السلام علیکم مراد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ آئی ایم ویل، آپ خیریت؟ ویلکم ٹو دی اسٹوڈیو۔ تھینک یو اینڈ ٹو اسلام آباد آلسو۔ تھینک یو۔ یہ بتائیے مراد راز صاحب کہ یہاں پہ دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا اسکولوں میں پھیل رہا ہے یا کیا اسکولوں سے پھیل رہا ہے؟ بچے ویسے تو کیریئرز کہے جاتے ہیں سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق، تو اب کیا بچوں میں بھی کیسز دیکھنے میں زیادہ آ رہے ہیں یا بچوں سے گھر والوں میں منتقلی زیادہ ہو رہی ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو شفا جو فائنل نمبر بتاؤں جو میرے پاس ابھی تک آیا ہے وہ ہے 467 کا آیا تھا۔ دس از ان دا لاسٹ 24 to 48 hours۔ اس میں ٹیچرز بھی انکلوڈڈ ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی انکلوڈڈ ہیں، دونوں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تھرو آؤٹ پنجاب، اور میں آپ کو ٹاپ 4 جگہ بھی بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 پہ ہے ننکانہ، نمبر 2 پہ ہے گجرانوالا، نمبر 3 پہ ہے گجرات، اینڈ نمبر 4 پہ ہے لاہور۔ سو دیز آر ٹاپ 4 پلیسز۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسکولز میں سب سے زیادہ SOP فالو کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ واقعی میں ابھی بھی یہاں سے سیدھا اٹک جا رہا ہوں یہی چیزیں دیکھنے کے لیے کیا ہو رہی ہیں۔ کسی کو نہیں پتا میں آ رہا ہوں، کسی کو نہیں پتا میں نے کہاں رکنا ہے۔ اب تو آپ نے سب کو بتا دیا ابھی یہاں سے میں نے 1.5 گھنٹے میں وہاں پہ ہونا ہے، تو کسی کو نہیں پتا ہونا کہ کیا سب کچھ ہو رہا ہے۔ سو اس لیے مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنا ہم فالو کر رہے ہیں نا، میرے خیال سے اس پہ اسٹرکٹلی چل رہے ہیں، تبھی آپ کو کیسز اتنے کم نظر آ رہے ہیں۔ اور جو ہم رینڈم ٹیسٹنگ یہ ہو رہی ہے ساری، جہاں نکلتا ہے کیس وہاں کلاس بند کر جاتی ہے، جہاں 2 کیس نکلتے ہیں وہاں اسکول بند کر دیا جاتا ہے، اور ہم نے میجورٹی اسکول جو ہیں جہاں پہ کیسز آئیں بند کر دی۔ اچھا، لیکن سوشل میڈیا پہ لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ پنجاب میں سرکاری اسکولوں میں کالجز میں کوئی چیکنگ نہیں ہو رہی، مطلب کوئی گورنمنٹ کی ٹیمز مانیٹر نہیں کرتی، کوئی پوچھتے نہیں ہے کہ SOPs فالو ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے۔ دیکھیں 1,20,000 اسکول ہیں پبلک اور پرائیویٹ ملا کے پنجاب میں، تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ ہر اسکول پہنچ جائیں اور ہر اسکول دیکھ رہا ہو جی ہر روز بندہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ سو رینڈم سیمپلنگ ہو رہی ہے، رینڈم چیکنگ ہو رہی ہے۔ دیکھیں جہاں پہ آپ لاکھوں میں اب ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں، پہلے ہم ہزاروں میں تھے، اب لاکھوں میں ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو نظر تو آ جانا چاہیے 2 3 4 5 ہزار 10 ہزار لوگوں کو ہو گیا۔ تو یہ تو میں آپ کو ایکچوئل نمبرز بتا رہا ہوں جو ہر روز شام کو میرے پاس آتے ہیں۔ پھر یہ کنسرن کیوں ہے کہ اسکولز کی وجہ سے پھیل رہے ہیں؟ اب جو میٹنگ بھی بلائی ہے شفقت محمود صاحب نے، تو کوئی نہ کوئی تو ایشو ہوگا، وہ ایشو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اسکولز کی وجہ سے پھیل رہے ہیں، وہ اس لیے میٹنگ بلائی ہے کہ باقی سب جگہ پہ جو جس طرح وہ نمبرز بڑھ رہے ہیں تو should we take any step towards school or not؟ اچھا، صرف اس لیے اس کے لیے پلان کیا ہے؟ اس کے لیے پلان کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچوں کی زندگیاں، ٹیچرز کی زندگیاں وہ سب سے ضروری ہیں۔ مگر اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر اس میں آپ اکراس دا بورڈ اب ڈیسیجن نہیں لے سکتے۔ اگر گجرانوالا میں کیس زیادہ ہیں تو میں DG خان بند کر دوں، میں رحیم یار خان بند کر دوں، میں ملتان بند کر دوں، ڈزنٹ میک اینی سینس۔ سو اس لیے اٹ ہیز ٹو بی ڈن ریشنلی اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ڈن۔ اس میں بھی وہی اسمارٹ لاک ڈاؤن والا فارمولا پھر امپلیمنٹ کیا جائے۔ بالکل اسمارٹ لاک ڈاؤن والا کرنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اگر SOPs دیکھیں باقی جگہوں پہ کمپیئر ٹو اسکولس، تو میرے خیال سے بہت زیادہ خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اگر آپ مارکیٹس میں جائیں، ریسٹورانٹس میں جائیں، شادی ہالس میں جائیں، جہاں پہ بھی جائیں، جو بھی سارے فالو کرنے کی کوشش کریں، مگر جتنا اسکولوں میں اسٹرکٹلی ہو رہا ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ کہیں پہ اور ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو کسی حوالے سے خبر ملتی ہے کسی اسکول کی کہ فلاں جگہ پر فالو نہیں ہو رہا ہے یا وہ ٹیچرز نہیں مانیٹر کرے، تو پھر آپ لوگ اس وسل بلوور کے حوالے سے پھر کیا کرتے ہیں جب وہ کوئی میں تو وہاں کے جو ہیڈز ہیں اس ڈسٹرکٹ کے، وہ پوری ٹیم لے کے وہاں پہنچتے ہیں، اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ کئی لوگوں نے کہا جی کہ جہاں SOPs فالو نہیں ہو رہے اور آپ نے ایک دفعہ پکڑا پھر دوبارہ کیا کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اسکول میں گیا، میں نام نہیں اسکول کا لوں گا، تباہی مچی ہوئی تھی بالکل۔ اچھا، اینڈ دس از اباؤٹ a month and a half ago، بالکل تباہی مچی ہوئی تھی، اور بڑا مہنگا اسکول تھا، پرائیویٹ مہنگا اسکول۔ میں نے کہا جی یہ ہم وارننگ صرف ایک دیتے ہیں، اس کے بعد اسکول بند کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا جی یہ اگر ٹھیک نہ ہوا نا، انہوں نے کہا جی میں فرائیڈے کو گیا تھا، میرے خیال سے انہوں نے کہا جی منڈے کو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا منڈے کو نہیں جاؤں گا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ منڈے کو پھر میں آ جاؤں گا۔ میں 10 دن کے بعد گیا، سب کچھ بالکل نارمیلٹی پہ آ گیا ہوا تھا، جس طرح انہوں نے کہا تھا انہوں نے اسی طرح کر دیا۔ سو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وارننگ جاتی ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ
بند کر دیں گے تو نقصان ان کا ہی ہے. صحیح ہے. سو اس لیے, اور اب اس وقت سب سے زیادہ خبر جو چل رہی ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جی پنجاب کا منسٹر جو ہے اس نے زبردستی اسکول کھولے ہوئے ہیں, یہ اسکول بند کرنا نہیں چاہ رہا. یہ ایک سٹیٹمنٹ دی کس نے؟ یہ پتہ نہیں, کل مجھے میرے میڈیا والے آپ بہت پسند ہیں, انہوں نے تو کہیں نہیں دی. مجھے آپ کو پتا ہے کہ جتنا پرائیویٹ سیکٹر مجھے پسند کرتی ہے, سو اس لیے سو اس میں دیکھیں ایسی سٹیٹمنٹ کہ میں کیوں نہیں بند کرنا چاہوں گا, مجھے کیا ضرورت ہے, اگر نمبرز ہی نہیں ہے میرے سامنے تو میں کیوں بند کر دوں. آپ کو پتا ہے کہ کتنی مشکل سے ہم نے کھولے اسکول, کتنی محنت کے بعد, کتنا ہوم ورک کر کے, and now suddenly everybody says اچھا پھر مجھے ماں باپ کے آتے ہیں میسیجز یہ وہ کہ جی اسکول بند کر دیں. ارے بھائی اگر آپ نہیں چاہتے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا مت بھیجو. I mean اگر آپ کو, میرے بچے اسکول جا رہے ہیں, آج بھی میرے بچے اسکول میں, today they went, اور ہر روز جاتے ہیں, وہ ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ جاتے ہیں جو ہم نے اسکیجول بنایا ہے. تو اس لیے اگر میں اپنے بچے بھیج رہا ہوں, جس دن میں اپنے بچے بھیجنا بند کر دوں گا نا تو میں گلٹی ہوں کہ ہاں جی میں دوسروں کے بچے کیوں جانے دے رہا ہوں. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا جو ڈیسیشن تھا اور جو حکومت کا ڈیسیشن تھا اسکولز کھولنے کا وہ بالکل ٹھیک تھا؟ دیکھیں جی ابھی تو کھلے ہیں اور ہم نے بالکل صحیح ڈیسیجن لیا ہے. دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. آپ کو کیسز کے نمبر میں نے بتا دیے, اینڈ آئی تھنک وی آر ڈوئنگ ایبسولوٹلی فائن. میں ابھی بھی بالکل خلاف ہوں یہ دسمبر کی چھٹیوں کے. میں کہتا ہوں کوئی چھٹی نہیں ملنی چاہیے. دیکھیں ایک ہفتہ چھٹی دینے سے 10 دن چھٹی دینے سے کیا فرق؟ نہیں لیکن این سی او سی تو کہہ رہا ہے کہ لمبی کریں چھٹیاں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 3 ہفتے بھی چھٹیاں 4 ہفتے دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو میرے نہیں خیال سے دیکھیں جب تک کوئی نمبرز آپ کو کوئی چیزیں پتہ نہ لگیں کہ واقعی میں یہ مثبت چیزیں ہیں, اینڈ دین یو موو دیم اپ اینڈ ڈاؤن, اٹ میکس سینس. تو مراد صاحب ٹیسٹنگ بھی تو اس طرح سے نہیں نہ ہو رہی, اب لوگ خود بھی نہیں ٹیسٹ کرا رہے, وہ بھی اس کو انفلوئنزا اور زکام نزلے سے وہ کنفیوز کر دیتے ہیں, اتنے میں وہ آگے پھیلا دیتے ہیں. تو وہ ٹیسٹنگ جب نہیں ہوگی تو پھر نمبرز کیسے بڑھیں گے یا کیسے آئیں گے آپ کے پاس؟ مگر دیکھیں ہم نے 70,000 ٹیسٹ کیے ہیں, ہم نے 80,000 ٹیسٹ کیے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پرسوں جو کیے 7,000 ٹیسٹ کیے ہیں. آئی مین یہ کوئی چھوٹے نمبرز نہیں ہیں, دیز آر ہیوج نمبرز, اور ان میں سے بھی 100 200 300 بندہ ٹوٹل نکلتا ہے. تو آپ کس طرح کہیں گے کہ ہاں جی سکولز ہم بند کر دیں؟ لیکن اگر ہم پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں کہ 7,000 ٹیسٹ آپ نے کیے, اس میں اگر 300 نکل آتے ہیں تو دیٹ از اراؤنڈ 5%. تو وہ جو ایک تھریشولڈ بنایا ہوا ہے 300%, یہ 300 پچھلوں کو ملا کے, یہ 300 وہ نہیں ہے کہ جو 7,000 میں سے نکلے. اچھا یہ پچھلوں کو ملا کر مطلب اوور آل, بالکل اوور آل میں نمبر آپ کو بتا رہا ہوں. تو اب جو یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی اب سیکنڈ ویو ہے اور یہ سیکنڈ ویو خطرناک ہو سکتی ہے, تو اس کے اندر تو پھر یہ ڈر تو ہے نا لوگوں کے اندر کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو اس ڈر کے پیش نظر کیا اقدامات کرنے چاہیے اور کیا این سی او سی اس وقت سوچ رہی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ جو سوشل گیدرنگز ہیں نا ان کو ہمیں بالکل منیمائز کرنا پڑے گا. مین جو ہمیں اس وقت ہٹ لگ رہی ہے نا وہ سوشل گیدرنگ سے لگ رہی ہے. اگین وہ سکولز میں بھی ہو رہی ہے سوشل گیدرنگ. نہیں میں آپ کو بتاؤں سکول میں آدھے بچے آئے ہوئے. اچھا کیونکہ آپ دیکھ لیں بالکل اے بی بنا ہوا ہے, اے منڈے کو آتا ہے, بی ٹیوزڈے کو, اے وینسڈے کو, بی تھرسڈے کو. سو دیٹس دی وے اٹس گوئنگ. لیکن وہ جس ٹرانسپورٹ میں آتے ہیں بچے وہ بھی پھر ہے. ہاں وہ ہے. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں تو ہیں. دی تھنگ از کہ اگر خدا نہ خواستہ اسپائک جس طرح پچھلی دفعہ ہوئی تھی اگر دوبارہ ہوتی ہے تو پھر تو وی ہیو ٹو ٹیک سرٹن ڈیسیژنز. کیا تھریشولڈ آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ اتنے کیسز آنا شروع ہو جائے تو پھر ہم شاید بند کرنے کی طرف چلے جائیں دوبارہ؟ دیکھیں اسی پہ ابھی منڈے کو بات ہونے لگی ہے کہ فائنلی ول ہیو ٹو سیٹل ڈاؤن آن اے نمبر کہ اس نمبر کو اگر کراس کیا تو دین وی شوڈ پرابلی شٹ اٹ ڈاؤن. اور اگر یہ بند کرنے کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے ہم اسکولس کو کنٹینیو کریں گے, تو پھر اسکولس کے حوالے سے کیا اقدامات ایسے ہیں کہ جو کہ کرنے چاہیے؟ دیکھیں اسکولس کے پھر وہی اقدامات جو ہم نے پہلے لیے ہیں آئی مین وہ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں ان دا سینس کہ ہمیں اسٹرکٹنیس اور کرنی پڑے گی. دیٹس فار شیور. کیونکہ دیکھیں جب 1,20,000 اسکول ہو تو ہمیں اسٹرکٹنیس اور کرنی پڑے گی اور لوگوں کو اس پہ لگانا پڑے گا. کیونکہ اگر ایک چیز ٹھیک چلتی رہی ہے پچھلے 3 مہینے اور اب وہ آبویسلی پرابلم ایک کریٹ ہو رہی ہے تو وی ہیو ٹو پٹ مور پیپل ایٹ اٹ, چیکنگ پہ, میک شیور کہ ایوری تھنگ از فالوڈ. آپ کی یہی سفارشات ہوں گی پیر کو یا اس کے علاوہ اور کوئی چیز؟ بالکل میری یہ سفارش بھی ہوگی کہ اگر تو کیسز ہمارے ادھر ہی نمبرز رہتے ہیں اور اوپر نہیں جاتے تو ہمیں چھٹیاں نہیں دینی چاہیے. That's one thing for sure. کیونکہ آپ کا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے تو ان کا اس وقت کیا اس وقت مائنڈ سیٹ ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر سے اس پہ کل شام کو بھی بات ہوئی تھی اور آئی تھنک ہی از ویری مچ کنسرنڈ کہ کیسز اوپر جانے کا ہو رہا ہے, پھر سے ٹرینڈ بن رہا ہے. اور دیکھیں آپ کو سب سے پہلے کب کس طرح پتہ لگتا ہے؟ لوگوں کے کہنے سے نہیں پتہ لگتا. جو آپ کا میجر ہے نا
یا گیج ہے وہ ہاسپٹل. بالکل. جب ہاسپٹل میں اگر خدا نہ خواستہ ہمیں سانس نہیں آ رہا تو میں نے ہاسپٹل جانا ہی جانا ہے, مجھے کوئی روک نہیں سکتا. بالکل. تو آپ کا میجر جو ہے وہ ہاسپٹل ہے. اور مجھے ہاسپٹل کے اونرز نے کچھ کہا ہے, مجھے کل بھی ایک ہاسپٹل کے اونر کا لاہور میں فون آیا ہوا تھا کہ ان کے پیشنٹس بڑھنے شروع ہو گئے. اچھا. سو وہ نمبرز بڑھ رہے ہیں, یہ کوئی فیک نہیں بات ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی وہ اپوزیشن کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ویسے اسٹیٹمنٹ تھی, اپوزیشن کے جلسے جلوس میرا خیال ہے اسپین اور فرانس میں بھی ہونے لگے ہیں پی ڈی ایم کے. سو اس لیے اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ اس کی وجہ سے. تو ہاسپٹل از دا بیسٹ گیج, باقی سب کسی کی بات پہ بلیو نہ کریں. آپ کو ہاسپٹل سے پتہ لگ جائے گا ان کے بیڈز اگر بھرنے شروع ہو گئے تو دیٹ مینس یعنی کہ دوبارہ آن لائن ایجوکیشن کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے معاملہ. آن لائن ایجوکیشن پہ میں تو ابھی اتنا نہیں ہوں سیٹسفائیڈ. پرائیویٹ سکولز تو کر ہی سکتے ہیں نا. جی پرائیویٹ تو کر ہی سکتے ہیں, سرکاری میں پرابلم ہے. مگر آپ کی میجورٹی جو ہے وہ نہیں شفا 70% پنجاب کے سکولز جو ہیں وہ 5,000 اور اس سے کم فیس والے ہیں. پرائیویٹ سکولز کی بات کرتے ہیں, پرائیویٹ سکولز 70% آف یور سکولز آؤٹ آف 60,000 پرائیویٹ سکول ہے, اس میں سے 70% سکول جو ہے وہ 5,000 اور سے کم فیس والا ہے. سو آپ دیکھ لیں کہ 1,20,000 میں سے تقریباً 1 لاکھ بچے کو پھر وہی ایجوکیشن جو ٹیلی اسکول پہ ملتی ہے یا اس پہ ملتی ہے, دیٹ از ویری بیئرلی منیمم. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو یہ آن لائن کلاسز جو آ بھی رہی ہیں, بچے آر ریلی ناٹ پیئنگ اینی اٹینشن, کیونکہ ایک نئی چیز ہے. پیرنٹس ہیو ٹو پے اٹینشن بچوں کی جگہ. آپ نے اپنی فیملیز میں بچے دیکھے ہوں گے, رشتہ داروں کے سب کے, وہ بسترے سے اٹھتے ہیں اور سامنے لیپ ٹاپ کے بیٹھ جاتے ہیں, آدھا بچہ گر رہا ہے, کوئی اٹھ رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے. تو جو فائنلی جو چیز میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو سکولز کے اونرز ہیں جن سے پہلے بھی آپ کا ایک ہمیشہ کا ایک خاص طور پہ دوستی رہتی تھی پرائیویٹ سکول اونرز سے آپ کی, تو اب اگر سکول بند ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے کیا ریاکشن آئے گا, ان کی طرف سے کوئی بات چیت آئی ہے آپ سے؟ اور پھر فیس میں ریلیف والا میں کچھ کہوں گا تو پھر آپ لوگ کہیں گے آئی ریئلی ڈونٹ کیئر کہ وہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ دا تھنگ از کہ جو فیصلہ لینا ہے وہ حکومت لینا ہے, اور حکومت کا فیصلہ فائنل فیصلہ ہے, اینڈ نو بڈی کین چیلنج دیٹ, کیونکہ سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ لیا جائے گا, کیلکولیشن کے ساتھ لیا جائے گا, لوگوں کی بہتری کو سامنے رکھ کے لیا جائے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو گورنمنٹ فیصلہ کرے گی دیٹ از دا فائنل فیصلہ, نو بڈی ایلس میٹرز. ریٹ آف دی اسٹیٹ ہیز ٹو بی ایبسلیوٹلی. اور وہ میں آپ کو پتہ ہے کہ I will make sure that the government is always implemented. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر مراد. Thank you very much. It was very nice coming here. So اس لیے بہت شکریہ. Pleasure is all ours.